اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الانفال نمبر 8 آیت نمبر 1 سے 44 1 to 44۔ سورہ الانفال۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ تم سے انفال غنیمت کا مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں تعلقات کی اصلاح سدھار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آگیا پالن کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے رب کے پاس درجے اور مغفرت شمع ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، باوجود یہ کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، آنکھوں دیکھتے۔ اور جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تمہیں ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور اپنے کلمات سے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق ستیہ حق ہو کر رہے اور باطل استیہ باطل ہو کر رہ جائے، چاہے مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیج رہا ہوں، اور یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت تتودرشتا والا ہے۔ جب اللہ نے تم پر اونگ ڈال دی، اپنی طرف سے تمہاری تسکین کی اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا کہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے قدموں کو جما دے۔ جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں منکروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، پس تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے پور پور پر ضرب چوٹ لگاؤ۔ یہ ہے اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ یہ تو اب چکھو اور جان لو کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ منکرین سے جنگ کے میدان میں ہو تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، اور جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری سوا اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب پرکوپ میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ اللہ اپنی طرف سے ایمان والوں پر خوب احسان کرے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو چکا، اور بے شک اللہ منکرین کی تمام تدبیر یکتیاں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آگیا پالن کرو اور اس سے رو گردانی اوہیلنا نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اگر ان میں کسی بھلائی کا علم اللہ کا ہوتا تو وہ ضرور
انہیں سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اب وہ انہیں سنوا دے تو وہ ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک سویکاروکتی کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل بادد ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ اسی کی طرف تمہارا اکٹھا ہونا ہے، اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہوئے ہیں، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ اچانک تمہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور اپنی نصرت مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ روزی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، خیانت، وشواس بھنگ نہ کرو اللہ اور رسول کی، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان بہم پہنچائے گا اور تم سے تمہارے گناہ کو دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب منکر تمہارے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن نرواسط کر دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، یہ تو بس اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ، اور اللہ ایسا کرنے والا نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ تم ان میں موجود ہو، اور اللہ ان پر عذاب لانے والا نہیں جبکہ وہ استغفار شمع یاچنا کر رہے ہوں۔ اور اللہ انہیں کیوں نہ عذاب دے گا حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی سرنگشک نہیں۔ اس کے متولی تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اسے نہیں جانتے، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ پس اب چکھو عذاب اپنے کفر کا۔ جن لوگوں نے انکار کیا وہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، وہ اسے خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بنے گا، پھر وہ مغلوب پراست کیے جائیں گے، اور جنہوں نے انکار کیا انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ اللہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے اور ناپاک کو ایک پر ایک رکھے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں خسارے گھاٹے میں پڑنے والے۔ انکار کرنے والوں سے کہو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر وہی کریں گے تو ہمارا معاملہ اگلوں کے ساتھ گزر چکا ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ دیکھنے والا ہے ان کے اعمال کا، اور اگر انہوں نے اعراض اپیکشا کیا تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اور کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت کا مال جنگ میں حاصل مال تمہیں حاصل ہو چکا، اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد پر اتاری فیصلے کے دن، جس دن کی دونوں جماعتوں میں متبھیڑ ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہ تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم اور وہ وقت مقرر کرتے ضرور اس تقرر کے بارے میں تم سے اختلاف متبھید ہو جاتا، لیکن جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ اس چیز کا فیصلہ کر دے جسے ہو کر رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندگی حاصل کرنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
جب اللہ تمہارے خواب میں انہیں تھوڑا دکھاتا رہا، اگر وہ تو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ یقیناً وہ دلوں تک کا حال جانتا ہے، اور جب اللہ نے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ اللہ اس چیز کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا طے تھا، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔